صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی. صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر. اس کی خطائیں تھی، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا. میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنو، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں. پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول. اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، اسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدماء کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک سب کو پڑھیے. آپ کو پتا چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی. عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی. حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت. اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی. کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے. موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے. اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں. اس شخص کی محبت کا یہ تھا صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں. جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے. ہائے 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 ہائے. لوگوں، اس کو عقد قلبی کہتے ہیں. اعمال میں کمزور تھا، مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرہ پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے. وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا. اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا. اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی. دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے. دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے. باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا. شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر. حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال. شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا. یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ. اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا. کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے. آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لائے؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے. یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا. ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہے. حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں. پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا. تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے. اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا. اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ. ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟
ہائے ہائے ہائے، کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے. مجنوں سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں. وہ کتے کے قدم چوم رہا تھا، کسی نے کہا اس کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو انسان ہو کر؟ اس نے کہا تم اسے صرف کتا دیکھتے ہو، یہ لیلا کی گلی میں سے گزرتا ہے صبح و شام، میں چومتا اس کے پاؤں ہوں، دھیان لیلا کی گلی کا کرتا ہوں. ارے محبت اور شے ہے، ایک قلب کی وہ کیفیت ہے جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کوچہ اور بازار سے بھی محبت ہوتی ہے. تو جب وہ عقد قلبی قائم ہو جائے، اس سے معرفت جو مقام مصطفیٰ کی ہو وہ قبر میں چھڑائے گی، وہ آخرت کے عذاب سے بچائے گی. اس کی طرف عقد اور عقیدہ اور ایمان کا اشارہ ہے، اس کی طرف. اور یہ جو طریقہ تھا، ہاں ایک بات بڑی خاص کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں. یہ جو بات کی تھی آپ سے کہ عقیدہ پہلے بھی امتوں کا بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی شان کا یہی تھا، عقیدہ اب بھی یہ ہے، عقیدہ قبر میں بھی یہی چھڑائے گا اور عقیدہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. عقیدے کی صحت میں کبھی فرق نہیں آیا، اس پر اپنے آپ کو سیدھا کر لو. اور یہ جو میں نے آپ کو مینشن کیا بائبل کا اور اس کے اندر انجیل کا، ایک بڑی خاص بات آپ کو کہوں، آپ کے لیے ایک حیرت کی چیز ہوگی، خوشگوار، ایمان تازہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وہی ہولی بائبل ہے، اس کا میتھیو چیپٹر 26 اور اس کی آگے جو ورس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دور بتایا، دا مسایا دا سن آف گاڈ، ان کے لفظ ہیں یہ، میں گوسپل پڑھ رہا ہوں میتھیو کی. اس نے کہا یو ہیو سیڈ اٹ اینڈ ان دا فیوچر. اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب کہ کیا کیا چیز حضور کی شان کی اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی، اور کیا کیا عقیدہ رکھنے کا کہا تھا. لَتُبَيِّنُنَّهُ کا معنی کہ ڈنکے بجانا میرے محبوب کی شان کے، اور کیا کیا بتانا. عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں مسایا دا سن آف گاڈ کہتے ہیں you have and in the future you will see the son of man. اب کیٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ اوپر ہے دا مسایا دا سن آف گاڈ سیڈ. مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا اپنے مذہب میں، گوسپل دا لفظ ہے دا سن آف گاڈ، وہ جواب دے رہے ہیں. اور جس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے مذہب میں، گوسپل جو تعریف شدہ گوسپل ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنیں اینڈ ان دا فیوچر یو ول سی، یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق سن آف گاڈ معاذ اللہ مسیح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے، تم اس دن میں دیکھو گے دا سن آف مین، کہ عبد، ابن عبداللہ، ابن عبداللہ، سن آف مین. بات طے ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہیں کر رہے، محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی. دا سن آف مین سیٹڈ، یہ بڑا خاص جملہ ہے، سیٹڈ ان دا پلیس آف پاور ایٹ گاڈز رائٹ ہینڈ. قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے. یہ میں آپ کو بائبل پہ میں گوسپل دکھا رہا ہوں، یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ، وہ آخری رسول، عرش الہی پر ان دا پلیس آف گاڈز پاور، اللہ کے عرش پر، ہی وڈ بی سیٹڈ آن دا رائٹ ہینڈ آف گاڈ، اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ، کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی، اور عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے. یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے، آج بھی ہے، خارج نہیں ہوئی. ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھیے، آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ پاک نے عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، کہ قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو. اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی، اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ، وہ جو آنے والے ہیں، وہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، بٹھایا جائے گا. ادھر حدیث پاک میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی عاصم، امام خلال، ابن جریر طبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ، ان سب نے الگ اپنے اپنے طرق سے روایت کیا۔ عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم، جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا، فاقعد بین یدی اللہ عز وجل علی کرسیہ، تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ میری کتاب ہے احسن الثناء فی اثبات شفاء، اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر۔ فرماتے ہیں یقعدہ علی العرش، امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یجلسنی معہ علی السریر، اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ کرسی پر نشست پر عرش پر بٹھائے گا، اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا۔ حضرت مجاہد، یہ امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی، وہ روایت کرتے ہیں یوقدہ علی العرش، عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا۔ وفی روایت یوقدہ معہ علی العرش، اللہ اپنے ساتھ دائیں جانب عرش پر بٹھایا جائے گا۔ یجلسہ معہ علی العرش، وفی روایت اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے۔ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام خلال نے، ابن جریر طبری نے، آجری نے، سمعانی نے، بغوی نے، ابن جوزی نے، تمام ائمہ نے، ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ کیا معنی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کا؟ قال یوقدہ علی العرش، اللہ اپنے ساتھ حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھائے گا، یہ معنی ہے۔ اور عبداللہ بن سلام نے کہا یوقدہ علی الکرسی، اپنے ساتھ کرسی پر عرش پر بٹھائے گا، یہ مقام ہے۔ اور امام ابو داؤد صاحب سنن، جو سنن ابی داؤد ہے سیاستہ کی، وہ فرماتے ہیں من انکر ھذا فہو عندنا متہم، جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن حضور کو اللہ اپنے ساتھ کرسی پر نہیں بٹھائے گا، اس کا دین متہم ہے، اس کا دین صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ما زال الناس یحدثون بہذا یریدون مغایۃ الجہمیہ، کہ یہ ہمیشہ ائمہ محدثین اس حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ابو بکر یحییٰ بن ابی طالب وہ فرماتے ہیں من ردہ فقد رد علی اللہ، جس نے قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بیٹھنا اس کو رد کیا، اس نے اللہ کو رد کیا، اور جس نے اللہ کو رد کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ کل ائمہ نے، امام آجری نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا انکار کرے اس نے حضور کی فضیلت کا انکار کیا۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی، بڑا زوردار حوالہ دے رہا ہوں، اپنے فتاوی میں جلد 4 صفحہ 374 ابن تیمیہ لکھتے ہیں وقال ابن تیمیہ اذا تبین ھذا فقد حدث العلماء المردیون واولیاء المقربون ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسہ ربہ علی العرش معہ۔ ابن تیمیہ جیسے شخص نے لکھ دیا کہ یہ چیز علماء مردیون نے اور اولیاء مقبولون نے روایت صحیح کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو اپنے ساتھ عرش پر کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اور اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ وجوہ اخرى مرفوع اور غیر مرفوع طریق سے راوی امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں شارح بخاری کہ قول مجاہد یجلسہ معہ علی العرش لیس بمدفوع لا من جہت العقل ولا من جہت النظر، قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بٹھایا جانا یہ نہ عقل کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے، نہ نقل و روایت کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے۔ یہ امام اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 426 اور 427 پر، امام قسطلانی نے بھی بیان کیا، ابن جریر طبری نے، امام ابن عطیہ اندلسی نے، امام بغوی نے، ابن الجوزی نے، امام قرطبی نے، کل محدثین، امام خازن نے، الغرض علامہ شوکانی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، جمال الدین قاسمی نے، علامہ آلوسی نے، کل محدثین اور مفسرین آج تک اجماع کے ساتھ
اس حدیث کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. کبھی سنائی کسی اور طبقے نے, میں عاشقان میں رسول کی بات نہیں کر رہا, بتائی جاتی ہے حضور کی یہ شان, یہ مقام بتایا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ عرش کے دن آقا کے مقام کو دکھایا جائے گا کہ جو دنیا میں اندھا رہا کم سے کم آج دیکھ لے کہ مقام کیا ہے. رب صدر مجلس قیامت ہوگا, رب صدر مجلس قیامت ہوں گے. عرش پر ایک کرسی, دو کرسیاں ہوں گی, اور حضور اس دن کے مہمان خصوصی ہوں گے. اور مہمان خصوصی کو اپنے ساتھ دائیں جانب کرسی پر بٹھا کر جب حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا, رب صدر مجلس مہمان خصوصی سے پوچھیں گے, سونے 10 امت واسطے کی چاہنا ہے, کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ. حضور جس طرح چاہیں گے ویسے حساب ہوگا, میرے آقا جیسے چاہیں گے حساب ہوگا. اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب, وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا لیجئے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ثم اقوم عن یمین العرش, اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا, اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے. اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا, فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب, اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے. تو کیا حقیقت ہے, قیام ہوگا یا جلوس ہوگا, کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر, دونوں درست ہیں. کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے. ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں. ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے, کرسی بڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے. جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے. جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا, سونا کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ جاتے. حضور خود کھڑے ہوں گے, رب بٹھا دے گا. تو یہ قیام اور جلوس میں تطبیق ہو گئی. اس لیے کچھ حدیثیں جو قیام کے آئیں وہ حضور کی ادب ابدیت میں ہیں, جو جلوس کی آئیں وہ ادب الوہیت میں ہیں, اور جو بیان کرسی پر آئیں وہ حضور کی شان محبوبیت میں ہیں. حاضرین محترم, اب دیکھیے جو آج آقا کو علیہ السلام نے امت کو جو حدیثیں بتائیں ہم تک پہنچیں, وہ آج کے دن تک بائبل میں بھی درج ہیں, گوسپل میں درج ہیں کہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب پر حضور بیٹھے ہوں گے. یہ وہ سبق تھے جن کا عقیدہ پختہ کیا گیا تھا کہ اسی پر مدار نجات ہے. مرو گے قبر میں, قیامت کے دن نجات اسی مقام کی پہچان اور اسی عقیدے پر ہے. ان کی بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ تھی, ہماری بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہے. اور حاضرین محترم, میں گفتگو کو آخری حصے میں لے جانے کے لیے بہت چیزیں ہیں مگر چند موٹی چیزیں بتا دوں. ایسا عقیدہ, مقام مصطفیٰ کی ایسی معرفت کہاں سے لی جائے, کہاں سے لی جائے؟ بڑی صاف بات ہے, ایسا عقیدہ ایسی معرفت لینے کی 2 ہی جگہ ہیں, قرآن سے لی جائے, کیا قرآن سے لی جائے اور حدیث سے لی جائے. قرآن اور حدیث جو عقیدہ بتائیں وہی حق ہے. ہم نے بدقسمتی سے اپنے تصورات گھڑ رکھے ہیں, ہمارے اپنے معیارات ہیں, اپنے مسلکی اور فرقہ وارانہ تصورات ہیں, اور ہم پھر اس پر قرآن اور حدیث کو ڈالنا چاہتے ہیں. ہم قرآن و حدیث پر قاضی بنتے ہیں. نہیں, خالی و ذہن ہو جائیں, جو قرآن اور حدیث مصطفیٰ اور صحابہ کا عمل بتائے اس سے عقیدہ لے لیں, اور اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اسے قربان کر دیں. اگر درست ایمان لانا ہے تو قرآن اور حدیث نے جو بتایا اس پر آ جائیں. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے, ہماری جہالت کے باعث ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کر دیا, اللہ رسول کی بات اکٹھی کر دی, ہمارے تصور توحید میں لرزہ ہو جاتا ہے. ہم کہہ جاتے ہیں رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا, رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. استغفر اللہ العظیم. ایسا سوچنا کہ کوئی رسول کو اللہ کے برابر کر دے کفر ہے, شرک ہے. مگر یہ کہنا رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا, یہ تصور جہالت ہے. ارے ملایا اسے جاتا ہے جو پہلے پھوڑا ہوا ہو, جو پہلے جدا ہو. رب نے تو رسول کو
اپنے آپ سے جدا ہی نہیں کیا، ہم نے کیا ملانا ہے؟ ہم نے کیا ملانا ہے؟ اس نے کبھی اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں 100 آیات ہیں، 100۔ میرا مقدمہ معارج و سنن میری کتاب حدیث کی 8 جلدوں میں آئی ہے۔ اگلے سال قاضی ایاز کی الشفا کی طرح شان رسالت مآب میں حدیث کی 8 جلدوں کی کتاب پریس میں چھپ رہی ہے۔ 8 عربی میں ہیں مگر ترجمہ بھی ساتھ ہے، ان کے مقدمے کو پڑھیں۔ یہ میرے وہی مصودے ہیں میرے جو کتابیں چھپ رہی ہیں پریس میں۔ اللہ رب العزت نے 100 مقامات پر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح جوڑا ہے، برابر رکھا ہے، جدا نہیں کیا۔ تو میں 100 سے زائد کہہ رہا ہوں، 100 سے، ویسے 150 مقامات پر 150، مگر 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری، میں نے اس کی تفصیل اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ۔ بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے، اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول۔ آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے، ہم پھوڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ومن یحادد اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ الغرض قرآن کو وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی، خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے، یہ شان نزول ہے۔ اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا۔ بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے۔ عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی۔ اور یہ تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا۔ رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں، مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا۔ ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا۔ اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ بِشَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں، باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے۔ محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں۔ 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی۔ 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر دو کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے، نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی۔ وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے دو کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور عنہ نہیں فرمایا عنہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا عنہ اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ عنہما تثنیہ دو کی بات نہیں کی، دو کا ذکر کیا اور بات ایک کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں۔ when they call you, they invite you، ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ دو کو ایک کر دیتا ہے، ضمیر ایک کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔ اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے، بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی فی المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا علم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر۔ اور مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام گزرے، آواز دی یا ابی، اے ابی ابن کعب، فالتفت ابی ولم یجبہ، جب آقا کی آواز سنی حالت نماز میں تو حضور کی آواز سنی تو بے ساختہ قابو نہ رہا، فوری چہرہ پھیر کے آقا کی طرف دیکھ لیا، چہرہ پھر گیا یا ابی سن کر، نماز میں آقا کی طرف التفات کر لیا، دیکھ لیا مگر جواب نہ دیا، تیزی سے نماز ختم کی، فخفف ثم انصرف الی رسول اللہ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، حاضر ہوئے سلام عرض کیا تو آقا نے فرمایا ابی
ما مانا کا یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک، جب میں نے تمہیں آواز دی تھی اور تم نے مڑ کے دیکھا بھی مگر دوڑ کے آئے کیوں نہیں میری بارگاہ میں لبیک کر کے؟ عرض کی آقا میں نماز میں تھا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں نماز ہو یا کچھ اور، جب اللہ اور مصطفیٰ بلائے تو ہو کام چھوڑ کے وہیں آ جاتے ہیں۔ حضور بلا لیں چلے جائیں، کام کاج کریں، بازار بھیجیں، جہاں بھیجیں، میرے آقا کی نوکری کر کے آ جائیں۔ نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو۔ ٹوٹی بھی نہیں، دہرایا بھی نہیں، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے کام میں لگے رہے، یہ نماز جاری رہی۔ تو آقا اور ہم اور امام قرطبی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل امر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ۔ آقا بلا لے، نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارے لوگوں، صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو۔ یہ میں نے تو 2-3 آیتیں بطور نمونہ کوٹ کی، 7 آیتیں اس طرح قرآن میں آئیں جس میں ضمیر واحد سے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر آیا۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ، توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں۔ جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری۔ آج ہم بخاری اور مسلم سے باہر نکلے ہی نہیں، نہ نکلیں گے۔ بہت بات کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی، ہم بخاری میں ہیں۔ ان کا عقیدہ سن لیں۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انس بن مالک وہ کہتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فناكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پڑھ دی۔ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں نماز، اور کل صحابہ، اب ایک صحابی کا نہیں، یہ کل جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اہل السنہ، سنت نبی والجماع، جماعت صحابہ کا عقیدہ۔ کل جماعت صحابہ، سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا تھا وہ درست ہے، اگر ہمارا سمجھنا مختلف ہے تو ہم باطل ہیں۔ نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، آخری ایام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت ہے۔ دوران نماز آقا کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھوں میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت۔ آپ نے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے صحابہ کی طرف دیکھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا کن وجہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ اس طرح کھل رہا تھا، مسکرا رہے تھے جیسے قرآن کھلا ہوا ہو۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ ہم اختتام کے حصے میں ہیں، بھائی کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو نماز میں تھے، اور حالت نماز میں کیا صحابہ دائیں بائیں تکتے تھے؟ آپ نہیں تکتے، ہم نہیں تکتے، وہ کیسے تکتے ہوں گے؟ اور آپ ریاض الجنہ کا تصور کریں، ریاض الجنہ میں مسجد یہاں پر ہے اور جالی مبارک حضور کا دروازہ مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، وہاں دروازے سے پردہ اٹھایا اور کھڑے آقا دروازے پر ہیں، یہ صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں، ادھر پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے۔ حضور کا مسکرانا انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ سبحان اللہ۔ وہ نماز میں سجدہ گاہ پہ نگاہ ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہوتی ہے؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ توحید کا مقام اعلیٰ ہے حالت نماز، صحابہ کھڑے ہیں، آقا ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ اٹھا کے دروازے پر مسکرا رہے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، کیسے دیکھ لیا کہ مسکرا رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک آنکھیں اٹھا کے ادھر کوئی تکے نہ۔ تو حالت نماز میں خبر ہوتی کہ آقا کہیں آس پاس ہیں، وہ نماز میں آنکھیں اٹھا کے تکتے تھے، وہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے۔
ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، ہماری ٹوٹتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا، پھر مسکرا پڑے، لفظ ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ، آقا کا چہرہ اقدس جب سامنے آیا، وہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا تو صحابہ ادھر تکنے لگ گئے، نماز ادھر ہو رہی ہے اور تک حضور کے چہرے کی طرف کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب چہرہ پاک پہ نگاہ پڑی، فَحَمَمْنَا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا، فَأَرَدْنَا، اس کا معنی ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضور 3 دن سے مکھڑا دیکھا نہیں تھا آقا کا، آج 3 دن کے بعد پردہ اٹھا، مکھڑا سامنے آیا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز جاتی ہے تو جائے حضور کا دیدار رج کر کے کر لیں۔ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ساروں نے چہرے مصطفیٰ تکنا شروع کر دیا، کعبہ ادھر رہ گیا، امام ادھر رہ گیا، صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئیں اور ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں۔ یہ کل صحابہ جماعت کا، مقتدیوں کا حال تھا، ذرا امام کا حال خبر بھی لے لیں۔ ان کے چہرے ادھر پھر گئے، امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے۔ فَنَاكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سماع ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں۔ چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سماع بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں۔ فرمایا پوری کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا۔ اب تصور یہ ہے، اسی طرح سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ، وہ مقام مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بنو عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا تھا، صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت آ گیا، مسجد نبی نے مؤذن نے اذان دے دی، اذان دے دی۔ اب وہ جو بات تھی لَتُبَيِّنُنَّهُ لَيُبَيِّنُنَّهُ، حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے ماڑا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، تو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نہیں میرے مطبع سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے۔ اگر کوئی نہیں بناتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا، مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اذان کہی، سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ نماز پڑھائیں گے، کہا نام، فصلی ابو بکر، آپ نے نماز پڑھا دی، جماعت ہو رہی تھی، اتنے میں آقا تشریف لے آئے، دوران جماعت آقا تشریف لائے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، پہلی حدیث میں بھی ہے وہ ہم صفوفاً فی الصلاۃ، یہ نہیں کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے، صفوفاً للصلاۃ نہیں، صفوفاً فی الصلاۃ، نماز جاری تھی، نماز کے اندر تھے، اس لیے فرمایا آقا نے اتموا صلاتکم، نماز کے اندر پوری کر لو۔ یہاں نماز کی صفیں تھیں، آقا تشریف لائے، اب بولیے اگر آپ آ جائیں